جی تو یہ تو شاعر نزول ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے اس دونوں صورتوں کے ترجمے رکھتا ہوں، لیکن ترجمہ رکھنے سے پہلے ایک چیز کرنا چاہتا ہوں. عام طور پہ ہم 4 کل کہتے ہیں. کل کے معنی اول کے آتے ہیں، چھوٹے کاف سے کل کہا جاتا ہے. تو لوگ چھوٹے کاف سے کل کہتے ہیں، بڑے کاف سے کہنا چاہیے قل. قل کے معنی یہ امپریٹو سینٹینس ہے، یعنی یہ کہو، نبی کو حکم کہا جا رہا ہے کہو. اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں یا پناہ چاہتا ہوں. قرآن شریف میں اگر یہ سورت کو ہم پڑھتے ہیں اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ترجمہ چاہتا ہوں کریں، اور اگر ہم اس کو دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ترجمہ ہوگا میں پناہ چاہتی ہوں صبح کے رب سے. حفاظت کس کی چاہ رہی ہے؟ حفاظت صبح کے رب سے. قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتی ہوں صبح کے رب سے. من شر ما خلق، ان لوگوں کے شر سے یا جن کو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. پناہ کس کی چاہی گئی؟ اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں، اللہ کی حفاظت اور کسٹڈی میں آنا چاہ رہے ہیں. کس چیز سے؟ من شر ما خلق، جو مخلوق کے شر ہیں. مخلوق میں ناری مخلوق بھی آتا ہے، اسی طریقے سے خاکی مخلوق بھی آتا ہے، یعنی جنات بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، حیوانات بھی آتے ہیں. چنانچہ من شر ما خلق کہا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے. اندھیرا کیا؟ جب کہ وہ چھا جائے. پتہ چلا کہ شیطانی قوتیں اور طاقتیں جو ہیں وہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں، رات میں زیادہ پاورفل ہو جاتی ہیں، شکتی میں آ جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد، شام کو سورج ڈوب جانے کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، بلکہ ان کو اندر رکھو. ہماری خواتین جو ہے اس بات کا تو اہتمام کر لیتی ہیں، گھر میں چراغ جلا لیتی ہیں، لائٹیں کھول لیتی ہیں، روشنی کر لیتی ہیں، یا اسی طریقے سے اذان ہوتے ہی سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں. اس کا اہتمام تو ہمارے یہاں ہو جاتا ہے، لیکن اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا کہ ہمارے وہ بچے جو باہر رہے ہم ان کو گھر میں بلا لیں. کیوں؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جبکہ وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں گانٹھوں میں پھونکنے والیاں کے شر سے. پتہ چلا کہ جادو ٹونوں میں جو ہے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہی زیادہ ہے. کسی ساس کو اگر عورت ساس کی شکل میں ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. نند و بھاوجوں میں، دیور جیٹھانی میں، یہ سب پتہ چلا من شر النفاثات فی العقد فرمایا گیا. یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ دعا مانگو من شر النفاثات فی العقد، گروہوں میں گانٹھوں میں وہ پھونکنے والیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. کیونکہ حاسد جو ہوتا ہے بعض مرتبہ پتہ نہیں لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت بھی رہتا ہے لیکن اندرونی طور پہ جلتا ہے، جیلیسی رکھتا ہے. تو اس صورت میں انسان دنیاوی معاملات میں مخلوقات کے شر سے، مخلوقات کے شر سے
دنیاوی معاملات میں مخلوقات کے شر سے حفاظت کی دعا سورہ فلق میں سکھائی گئی، سورہ ناس میں۔ اب ایک اس میں یہ سمجھ لیے کہ ناس کے معنی لوگ آتے ہیں عربک میں، ایک اردو کا ناس ہوتا ہے کہ تم ناس ہو یعنی بیڑا غرق ہو، تم برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ۔ عام طور پہ پہلے تو بعض خواتین سورہ ناس کو پڑھتی ہی نہیں تھیں، بلکہ یہ سمجھتی تھی گھر میں اگر سورہ ناس پڑھ لیا جائے تو سب کا ناس ہو جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک لطیفہ ہے بہت پرانے دور میں، جبکہ اپنے شوہر کا نام لینا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنے شوہر کا، ہسبینڈ کا نام لینے کو یہ سمجھا جاتا گویا کہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو یہ خاتون تھی، ان کے شوہر کا نام اتفاق سے رحمت اللہ تھا، تو وہ نماز پڑھا کرتی تھیں، تو نماز میں جب وہ سلام پھیرتی تو کہتی السلام علیکم چنو کے ابا، السلام علیکم چنو کے ابا، رحمت اللہ نہیں کہتے تھے۔ وہ ان کو معلوم یہی تھا، یہ بے دینی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال آج نام لے سکتے ہیں شوہر کا، لیکن بہتر نہیں ہے نام لیا جائے، لیکن اگر کوئی نام لے شوہر کا تو لے سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے خواتین بے دینی کی وجہ سے سورہ ناس کو پڑھتی ہی نہیں ہے، یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس سورت کو پڑھا تو گھر میں سب کا ناس ہو جائے گا۔ یا اب دوسرا نظریہ آیا ہے کہ اب دین کی باتیں پہنچی ہیں، لوگوں کو سمجھ آئی ہے، تو اب بھی پرانے ٹائپ کی جو خواتین ہیں، ہماری بزرگ خواتین ہیں خاص طور پہ، تو انہوں نے پیٹنٹ ہی بدل دیا۔ وہ کہتی ہیں ہم ناس پڑھتے نہیں، ہم تو پڑھتے قل اعوذ برب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، ناس پڑھتے، ناس نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیں ناس کے معنی تو یہ کہا گیا قل اعوذ برب الناس، اے نبی جی آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب سے۔ پھر آگے فرمایا ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے۔ ملک کو لوگ مالک الناس پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، اصل ہے ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس لوگوں کے معبود سے۔ گویا کہ انسان کی تین حالت بتائی کہ برب الناس، بچپن میں بچہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ شفقت اور مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا برب الناس لوگوں کے رب سے۔ پھر فرمایا جب انسان دوسری اسٹیج آتا ہے جوانی پر، وہاں پر اس کو ایسا کوئی شخص ہونا چاہیے جو اس کا بڑا ہو، حکمراں ہو، اس کو روکا ٹوکی کرے، تو اس لیے فرمایا ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے۔ اور لوگوں کا بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ الہ الناس یہ انسانی زندگی کی تیسری اسٹیج ہے بڑھاپا، جبکہ اس کو در در سے ٹھکرا دیا جاتا ہے تو آخری در پہ اس کا ٹھکانہ بنتا ہے اور وہ معبود کا در ہوتا ہے، الہ الناس فرمایا۔ تو کیا کہلوایا گیا؟ اے نبی جی آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ شیطان کا یہی کام ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے کر لے کوئی نہیں دیکھ رہا کسی کا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کرنے کی چار باتیں ریزن بنتی ہیں۔ سب سے پہلے شیطان یہ کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا کر لے، دوسرا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی نہیں، چوتھا ارے کسی کو پتہ چل جائے گا تو میرا کون کوئی بگاڑ لے، میرا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا، میں کسی سے ڈرتی ہوں یا میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ ان چاروں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سمجھایا ہے۔ فرمایا جو تمہیں یہ کیفیت آتی ہے، شیطان کا یہ وسوسہ آتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو انہ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں اور تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی رازوں کو جانتا ہوں، لہذا یہ بھول جاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دوسرا خیال آتا ہے کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم،
تو فرمایا کہ اللہ ان ربک بالمرصاد، تمہارا رب تمہیں واچ کر رہا، یو آر انڈر آف دا ویژن، تو بہت اچھی طریقے سے کیمرے میں، اللہ کے کیمرے کرامن کاتبین کی شکل میں، وہ زمین جس پر کھڑے ہو کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کیمروں کی طریقے سے کیچ ہو جاتی ہے۔ آج جس کیمرے کے ذریعے سے ہم اور آپ مخاطب ہو رہے ہیں، اس کیمرے کا ڈر کتنا ہے ہمیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک اور سورت ہے سورہ طارق، تو اس میں ایک آیت ہے، صحابہ اس آیت کو پڑھ کر اتنا روتے تھے، ان کی ہچکیاں اور گھگی بن جاتی تھی۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے یوم تبلی السرائر، جس وقت راز کھول دیے جائے، یعنی کہ انہوں نے اس آیت کو واقعی سمجھا۔ آج پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی کی ایک ایک ویڈیو بن جائے اور ویڈیو وائرل ہو جائے تو ہم جو ہیں کیسے منہ چھپاتے ہیں، اور کیا ہے یہاں تو زندگی میں فیس نہ کرنا پڑے وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ خدا کرے ہماری زندگیوں میں ایسا دن نہ آئے، اور اللہ ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ فرمائے۔ لیکن وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، وہاں سب کو فیس کرنا پڑے گا، وہاں نبیوں کو فیس کرنا پڑے گا، وہاں صحابہ کو فیس کرنا پڑے گا، وہاں اپنوں کو فیس کرنا پڑے گا، اپنے پرایوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ وہاں تو کیا ہے، موت بھی نہیں لا سکتے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھول دیے جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردے ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں اور دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس میں جو وسوسے آتے ہیں، یہ وسوسے انسان کی دینی جو اخروی جو لائف ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان وسوسوں کا علاج بھی بتایا۔ وسوسے ایسے آتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو بیان کریں، اس سے بیٹر یہ کہ مر جائے، لیکن ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بیٹھے ہو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ دنیا اللہ نے پیدا کری، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ان وسوسوں کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا نہیں تھی تو پھر اللہ، بہت زیادہ ویسے ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے وسوسے جب آئیں تو استغفر اللہ زیادہ کثرت سے پڑھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر ان وسوسوں کو جھٹک دیں۔ وسوسے یہ عبادات کے سلسلے میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، پھر یہ وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی، مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربان جائیے کہ نبی کے عاشق صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز بتائی، فرمایا عبادت کر کے فارغ ہو جاؤ تو دو کام کر لو، اور دونوں کام شیطان کی دو تدبیروں کا کاٹ اور تریاق ہے۔ ایک کام کر لو الحمدللہ، کیونکہ شیطان یہ کہتا ہے اوہو تم تو نمازی ہو گئی، تمہاری جٹھانی نماز نہیں پڑھتی، تمہاری دورانی نہیں پڑھتی، سامنے پڑوسن نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، وہ تکبر لے کر آتا ہے۔ تو اس تکبر کے وسوسے کو ختم کرو الحمدللہ کہہ کر، یعنی میں نے جو کچھ کیا وہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اس نے اپنے در پر میرے سر کو جھکوانے کا موقع دے دیا، اس لیے میں نے جھکا دیا، میرا کوئی کمال نہیں۔ تکبر کا علاج ختم۔ دوسرا وہ مایوسی کی کیفیت ڈالتا ہے، پتہ نہیں تمہاری نماز قبول بھی ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی، پتہ نہیں ہم نے قرآن صحیح پڑھا ہے یا کیسے پڑھا ہے۔ تو اس کے لیے استغفر اللہ کہ اے اللہ جیسی عبادت کرنے کا حق تھا ویسی تو نہیں ہوئی، اس میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کمی کوتاہیوں پر میں آپ کی بارگاہ میں معافی چاہتی ہوں۔ الحمدللہ اور استغفر اللہ دو کام کا بتایا گیا۔ بہرحال تو یہ بتایا گیا کہ دین وسوسے جو ہیں عبادت میں آتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ وسوسے اس قدر پاکی ناپاکی کے مسائل میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ ہماری خواتین بڑی پریشان، کوئی 5 بالٹیوں سے، کوئی 7 بالٹیوں سے، اب تو بالٹی رہی بھی نہیں ہے،
فوارے چل رہے ہیں، باتھ روم میں وہ لگے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں، بے تحاشا پانی بہایا جا رہا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی نے اعتدال کا راستہ بتایا، پانی میں بھی فضول خرچی کو منع کیا، حتیٰ کہ یہ کہا کہ اگر تم کسی ندی، یمنا، سمندر کے کنارے پر ہی بیٹھ کر غسل اور وضو ہی کیوں نہ کر رہے ہو، تب بھی تمہیں اتنی اجازت نہیں ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرو۔ پانی تمہارے پاس موجود ہے، کوئی واٹر ٹیکس نہیں ہے، کوئی مطلب کہ پیسوں سے نہیں آ رہا، کوئی موٹر نہیں چلایا جا رہا، تم وہ قدرتی طور پہ جو پانی کا خزانہ اور پانی کی فیکٹری ہے یعنی سمندر کے کنارے پر ہو، تب بھی کیا ہے وہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ آج ہماری خواتین یہ کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں مانتا، ہم جب تک 5 مطلب کہ بالٹیوں سے نہیں نہا لیتے یا 5 گھنٹے میں نہیں نہا لیتے یا 35 منٹ میں نہیں نہاتے جب تک ہمارا دل نہیں مانتا۔ حتیٰ کہ شیطانی وسوسے اس قدر بڑے ہیں کہ خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو لیا اور بچے نے پیشاب کر دیا، اور ان کے کپڑے پر بھی لگا اور بدن پہ بھی لگا۔ تو عام طور پہ 2 نظریے ہیں۔ چھوٹے بچے کے پیشاب کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ناپاک نہیں ہوتا، بس اس پہ گیلا ہاتھ پھیر لو، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بچوں کو لیا، آپ نے تقریباً 4 بچے تاریخ میں ملتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی گود میں پیشاب کیا، تو آپ نے باقاعدہ اس کو اچھی طریقے سے دھویا۔ ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پانی سے لے لیا جائے اور صاف کر لیا جائے۔ پانی سے کا گیلا ہاتھ پہنچنا تو اس ناپاکی اور نجاست کو اور زیادہ پھیلانا ہے، کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب اگر بچے نے کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ پورا اب تو نہانا ہی پڑے گا، حالانکہ نہانا کا غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ وہ کپڑا چینج کر لیں، بدن کے جس حصے پر پیشاب لگا ہے اس حصے کو دھو لیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور کتنے بہانے بنا لیے جاتے ہیں اور وسوسے ڈال دیے جاتے ہیں، جب ان کو مسئلہ بتایا جائے تو یہ کہتے ہیں نہیں بہن ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارا دل نہیں مانتا، ایسا کوئی دل ہی نہیں چاہتا، دل میں ناگواری رہتی ہے، ہم نہیں کریں گے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دل پر ایمان نہیں لے کر آئے، ہم تو ایمان اس چیز پر لے کر آئے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اور رسول کی شریعت میں یہ ہے کہ کوئی پہ ناپاکی بدن پہ لگ جائے یا کپڑے پہ لگ جائے اس سے مکمل کیا ہے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ کپڑوں کی ناپاکی کو دھو لیا جائے، بدن کی لگے ہوئے حصے کو دھو لیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ کے کیا ہے اس طریقے سے، اور پھر اس میں دوسرا وسوسہ آتا ہے کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے۔ بعض لوگوں کو اس قدر صفائی کا اہتمام لگ جاتا ہے کہ وہ اچھے خاصے بیمار ہو جاتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ ان کو یہی شک ہوتا ہے یہ چھینٹیں آئی ہیں، یہ شخص پتہ نہیں کیسا ہوگا، ناپاک ہوگا یا وہ ہوگا، اس نے صوفے پہ ہاتھ لگا دیا، وہ ہمارے قالین پر آ کے بیٹھ گیا تو پوری قالین دھو رہے ہیں، پورے صوفے دھو رہے ہیں۔ بہت سی خواتین کے ایسے واقعات ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کو ہم اپنے عمل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ دینی معاملات میں جو شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، چاہے وہ پاکی ناپاکی میں کے لیے آئیں، چاہے وہ عبادت سے متعلق آئیں، چاہے وہ اللہ کی ذات اور عقیدوں سے متعلق آئیں، ان وسوسوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، اور سورہ فلق پڑھنے سے ہم لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ لوگوں کا جو رویہ ہے، مخلوقات ہمارے اپنے حاسدین ہیں، بدخواہ ہیں، ان کو جب تک چین نہیں ملتا جب تک کہ وہ ہمارے پاس اس نعمت کو اور اس کامیابی کو اور اس خوشحالی کو جب تک برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ تو ان دونوں صورتوں کو پڑھیں، یہ دونوں صورتیں انتہائی کارآمد ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ مولوی صاحب کوئی خاص صورت بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ذکر فرمایا، کیونکہ موسیٰ اللہ سے کلام فرمایا کرتے ہیں، اللہ ایسا کوئی ذکر فرما دے یا ایسی کوئی کلمے مجھے بتا دے جس سے میں تجھے یاد کروں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہو۔ میں کہا اللہ لا الہ الا اللہ تو سب کہتے ہیں، کوئی خاص چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میری وہ نعمت جو عام ہوتی ہے وہی خاص ہوتی ہے۔ الپانی اللہ کی نعمت ہے، ایک عام نعمت ہے، لیکن کتنی خاص ہے کہ تمام جانداروں کی زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو
اپنے اوپر، اپنے شوہروں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنی اولادوں پر دم کریں اور اس کو پڑھیں، اپنے معمولات میں لے کر آئیں اور ایک دعا اور پڑھ لیں، تمام لوگوں کے شر سے، سحر سے، جادو سے، ٹونس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبح یہ دعا پڑھ لی جائے تو شام تک جنات و انسان کی شر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے انتظام کر دیے جاتے، اور شام میں پڑھ لی جائے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندی کے جس نے یہ دعا پڑھی ہے اس کی حفاظت کے بندوبست اور انتظام فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ یونس کی 80 اور 81 آیت میں بھی سحر اور جادو سے حفاظت کا طریقہ ہے، وہ حفاظت کی دعائیں ہیں، ان کو استعمال میں لایا جائے۔ آپ جو ہے اس وقت سحر اور جادو بے تحاشا چل رہا ہے، گھر گھر اس کا شکار ہے، اور حتیٰ کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم ایمان سے بھی چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم جس نے ہمیں تعویذ دیا، ہمارا تو یقین یہ ہوگا کہ ان کے کرنے سے ایسا ہوا ہے، اور حالانکہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ جائز مقصد کے لیے اور صحیح لوگوں سے اگر نقش اور تعویذ کرایا جائے تو اس کے ساتھ تیسری شرط یہ تھی کہ اثر اور اس میں اثر جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ اور آج حال کیا ہوتا ہے، ہم تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ والوں سے کہتے ہیں آپ کے کرنے سے ایسا ہو۔ تعویذ والے جو دے رہے ہوتے مولوی صاحب، حافظ جی، وہ بھی اپنے ہونٹوں کو سیے ہوئے ہوتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ کے رسول نے جن صحابہ کو علاج کے طور پہ دعا بتائی یا کوئی طریقہ بتایا تو ساتھ میں یہ کہا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ یہ ایمان بنانا چاہیے، آج ایمان ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو میں کیا ہے، بس یہی ہے آج کے سبق میں کہ ان دونوں صورتوں کو اپنے استعمال میں لایا جائے، اور یہ انتہائی مفید ہے، اور اس کی افادت کے لیے، افادیت کے لیے اور اس کے خاص ہونے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے دنیا سے پردہ کر جانے تک ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنائے ہوئے تھے۔ تو ہماری تو اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو معمولی نہ سمجھ کر اس پر عمل کریں اور پابند عمل رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال جواب کا سلسلہ کل کر لیجیے گا مفتی صاحب سے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔